کمیٹی کے لوگ، محلے کے لوگ، وارث نگر، چشتی نگر کے لوگ حضرت کا استقبال گلپوشی سے کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش، حضرات جو کرسیاں خالی ہیں، ادھر کی جو کرسیاں خالی ہیں، میری گزارش ہے میرے داہنے جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرسیاں خالی ہیں، پہلے ان کرسیوں کو پر کر لیں۔ میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر زحمت نہ ہو تو اٹھ کر کے کچھ لوگ یہ آگے کی 2-4 کرسیاں خالی ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہو ایسا لگتا ہے کرکٹ کا میدان ہے، ادھر ادھر بیٹھے ہو ایسا لگتا ہے کرکٹ کا میدان ہے، اما سمٹ کر بیٹھ جاؤ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، اما سمٹ کر بیٹھ جاؤ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ میری گزارش ہے ادھر میرے داہنے جانب جو حضرات بیٹھے ہیں، جو اس ہمارے بائیں جانب کی جو کرسیاں خالی پڑی ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں مؤدبانہ انداز میں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات ان کرسیوں کو پر کر لیں۔ آگے آپ حضرات 2-4 لوگ اٹھ جائیں، آگے جو کرسیاں خالی، دو بھائی آپ حضرات آ جائیں، آگے دو کرسیاں خالی، آگے کی 2 کرسیاں خالی، ان کو پر کر لیں، آ جائیں آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ممبر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی الاحترام، حاضرین بز، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ قرۃ اعیننا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ و رفیقان گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عزیز گرامی قدر شاعر اہل سنت جناب یوسف رضا صاحب کانپوری، جو پورے ہندوستان میں کانپور کی نمائندگی نعت کے حوالے سے کرتے ہیں، انہوں نے اپنے احباب اور محلے والوں کے تعاون سے سلطان الہند بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے محسن اعظم سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں غلامانہ خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ ممبر شریف پر آل رسول حضرت سید حمیت اللہ صاحب زیدہ مجدہ تشریف رکھتے ہیں۔ عزیز گرامی قدر حضرت حافظ و قاری نوشاد رضا اظہری صاحب،
بہت ہی شاندار عالم دین، زمینی حقائق اور زمین سے جڑی ہوئی شخصیت حضرت علامہ سالم مصباحی صاحب زیدہ مجدہ، شاعر اہل سنت جناب اکرم طوفانی صاحب، جناب شان ریاض صاحب، اور ہندوستان میں کانپور کی بہت اچھی نمائندگی فی الحال کرنے والے عزیز گرامی جناب نور علی صاحب، اور ہندوستان میں نقابت کے حوالے سے اپنی انفرادیت اور بے نظیریت کے طور پر جانے اور پہچانے جانے والی شخصیت محب گرامی قدر جناب آصف رضا حبیبی صاحب، جن کی شاندار نقابت اور نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ منبر شریف بارونق ہے، شعراء، حفاظ، قراء اور سادات کے قدموں کے وجود سے اپنے آپ کو مستنیر اور مستفیض کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ آج مجھے اس جلسے کے علاوہ بھی شہر میں 2 اور جلسوں کو خطاب کرنا ہے، تو میں بہت جلدی آیا اور بہت جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر خطاب کروں آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رفیقان گرامی قدر، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہندوستان میں اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں منبر شریف پر کانپور میں استاد الشعراء کہلانے والے محب گرامی قدر جناب کلیم دانش صاحب برکاتی اور عزیز اسعد عزیز گرامی قدر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اقبال احمد بیگ قادری زیدہ مجدہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ ان حضرات کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور دین کی بڑی عظیم خدمت انجام دی۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سلسلوں میں سب سے اہم سلسلہ قادریہ ہے، مگر جتنی حقیقت اس چیز میں ہے اتنی ہی حقیقت اس بات میں بھی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی بہاریں مشائخ چشت کے دم قدم سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان میں جو بھی اسلام نظر آ رہا ہے، مسلمان نظر آ رہے ہیں، اسلامی مراکز نظر آ رہے ہیں، یہ سب صدقہ اور خیرات ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا۔ خصوصیت کے ساتھ سرکار خواجہ غریب نواز اور ان کے خلفاء کی بے پناہ محنتوں کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کرامتوں سے پھیلایا ہے۔ عموماً جب سرکار خواجہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو ہم ان کے کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اونٹ بٹھا دیا تھا، انا ساگر کو کٹورے میں بھر لیا تھا۔ اب یوسف ان کو یہاں بٹھانا ہے، اب دوبارہ آنا نہیں ہے، وہیں بیٹھ جانا۔ نہیں ایسے ہی رہنے، ایسے جہاں آپ سنیں۔ کٹورے میں انا ساگر آ گیا، جوگی جے پال قدموں پہ آ گیا، وغیرہ سینکڑوں کرامات ہیں۔ کرامتیں یقیناً حق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن آپ نے کیا سمجھا
کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام کرامتوں سے پھیلایا ہے؟ نہیں، سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام صرف کرامتوں سے نہیں پھیلایا ہے، انہوں نے کرامتیں جہاں ضرورت پڑی ہے ضرور دکھلایا ہے، لیکن اسلام زیادہ اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے کردار سے پھیلایا ہے، سبحان اللہ، اپنے کیریکٹر سے پھیلایا ہے۔ آؤ میں ایک انا ساگر ہی کا تذکرہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، انا ساگر کیا ہے؟ یہ تقریباً 30 میل مربع یعنی چوکور 30 میل میں گھری ہوئی ایک جھیل تھی، جسے ابھی ہے بھی، لیکن اب کتنا رقبہ ہے میں نہیں بتا سکتا، یہ تاریخ کے حوالے سے 30 میل کا رقبہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ پرتھوی راج کے دادا انا جی راؤ نے اسے بنوایا تھا، اسی لیے اس کو انا ساگر کہتے ہیں۔ ساگر ہندی میں جھیل کو، سمندر کو، دریا کو ساگر کہتے ہیں، اور انا جی نے بنوایا تھا اس لیے اس کو انا ساگر کہتے ہیں۔ جب بادشاہ نے پہرے لگا دیے کہ پہرے لگاؤ اور یہ پیر بابا جو آئے ہیں ان کو اور ان کے غلاموں کو ایک قطرہ پانی نہ دینا، پانی نہیں ملا، سرکار خواجہ نے غلام کو بھیجا، لو کٹورا لو جاؤ، اور بس اتنا کہہ دینا تمہیں خواجہ نے بلایا۔ کہا جا کے سارا پانی سمیٹ کے کٹورے میں آ گئے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ کرامت آپ نے سنی ہے، اتنے سے کٹورے میں 30 مربع میل جھیل کا پانی آ جانا، یہ خلاف عقل ہے، اور یہی کرامت ہے۔ جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، حضرت ہمارے آقا معراج میں گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، آ جاتی تو معجزہ کہاں ہوتا؟ نہیں آ رہی ہے اسی لیے تو معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نہیں آ رہی ہے جبھی تو معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، انا ساگر آ گیا، توجہ ہے نا آپ، لے کے گئے۔ یہ یقیناً روایت حق ہے، کرامت ہے، میرا ایمان ہے، مگر میں ذمہ داری سے پوچھتا ہوں، پوچھئے تاریخ سے، پوچھئے مورخ علم سے، روگردانی کریے اتحاس کے اوراق کی، کہ اس کرامت کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ میں نے تو نہیں پڑھا کہ انا ساگر کٹورے میں آ گیا تو لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، میں نے نہیں پڑھا۔ مولانا سالم صاحب آپ نے پڑھا ہے کہ چلے؟ نوشاد بھائی آپ نے پڑھا کہ انا ساگر کٹورے میں آیا تو لوگ ایمان لے آئے؟ میں نے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کرامت ہے مگر کوئی ایمان نہیں لایا میری معلومات کے مطابق۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، جب پانی پہ ایک سرکار کا کنٹرول، جھیل سوکھ گئی، لوگ پیاسے، حلقوم میں کانٹے، ہونٹوں پہ پپڑیاں، جانور تڑپنے لگے ماہی بے آب کی طرح۔ لوگوں نے شکایت کی، بابا وہ ظالم تھا مگر تمہیں تو ایک عادل نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ظالم ہے، آئے آئے، تم معین الدین ہو، بھیجنے والا رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، خواجہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ خواجہ نے فرمایا، اچھا جاؤ واپس کراؤ۔ اب غلام گیا، ڈالا، جھیل لہلہانے لگی، سب پانی پی کے سیراب ہو گئے۔ ادھر پانی پیا، ادھر دل کی دنیا بدلی کہ ایک ہم تھے کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں دے رہے تھے، ایک خواجہ ہے جو پیاسوں کو سیراب کر رہا ہے۔ جب اجمیر کا خواجہ اتنا اچھا ہے تو مدینے کا مہاراجہ کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حنیف برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سرکار نے پانی واپس کیا، پانی واپس کیا ہے، لوگوں نے پیا ہے، دل مائل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو اتنا اچھا ہو، جب اس دین کا ایک مبلغ اتنا اچھا ہے تو دین کا لانے والا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا۔ لوگوں نے کہا دیر نہ کریے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار تھا، سبحان اللہ۔ یہ کیریکٹر تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اجمیر سے دلی اور دلی سے اجمیر جاتے 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا سرکار خواجہ نے اس سفر میں 9000 کرامتیں دکھائی تھی کم از کم، کہ 90 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ خواجہ نے اسلامی سماج دنیا کو دیا تھا۔ کیا کسان آیا تھا؟ کہا بادشاہ نے بڑا ٹیکس لگا دیا ہے، چاہتے تو قطب الدین بختیار کاکی موجود تھے، انہی کے مرید و خلیفہ شمس الدین التمش بادشاہ تھے، کہلا دیتے جاؤ، کہہ دینا خواجہ نے کہا معاف کراؤ سب، مگر نہیں۔ کیا کیا؟ اجمیر سے اس کے ساتھ پیدل چلے، دلی آئے، بادشاہ کے پاس گئے، کہا، اس نے کہا حضور یہ تو کسی غلام سے کہلا دیتے، اسے پورا کرنا میں اپنی قسمت کی معراج تصور کرتا۔ خواجہ فرماتے ہیں کام تو ہو جاتا مگر اس کی دلجوئی نہیں ہونے پاتی۔ میں وہاں سے یہاں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ کام بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ، یہ اسلامی سماج دیا تھا سرکار خواجہ غریب نواز نے، سرکاری خواجہ غریب نواز نے اسلامی سماج دیا، جسے دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف کرامتوں سے نہیں، اور میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں، آج تو آپ کرامتوں کیا کرامت دکھانے والے تو اللہ جانے کہاں ہیں، مجھے تو نہیں نظر آتے۔ شوبتے دکھانے والے بہت، ان کے پیچھے پیچھے آپ بھاگتے۔ یہ علماء اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے بچوں کی ناک پوچھنا سکھائیں، اس کا ادار باندھنا سکھائیں، بیت الخلا میں جائے تو کیا دعا پڑھے سکھائیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ ایک بابا آ گیا، الائچی نکال دی، ارے بہت پہنچے ہوئے، لڈو منگایا، بہت پہنچے ہوئے، ایک ٹائم کا نمازی نہیں، بہت پہنچے ہوئے۔ آپ بھی کہتے ہو بہت پہنچے ہوئے، ہم بھی کہتے ہیں بہت پہنچے ہیں، پہنچے ہیں اللہ تک نہیں، جہنم تک۔ نماز کو ترک کر کے وہ الائچی کیا فضا میں اڑے، سمندر کی سطح پر چلے۔ اللہ کی قسم ولی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ پکا مسلمان نہیں۔ اور یہ ولی کرامت ایسے نہیں دکھاتا پھرتا ہے جیسے یہ شعبے باز دکھاتے ہیں۔ ولی کے سامنے جب کوئی چیلنج ہوتا ہے تب ولی کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کے لیے پرتھوی راج ہوتا رہا، کیا نام تھا اس کا، جوگی جے پال، اڑ رہا خواجہ کچھ نہ بولے، اور جب اس نے کہا اے پیر بابا میری طاقت دیکھو، اگر تم میں بھی کچھ طاقت ہے تو آؤ مقابلہ کرو۔ خواجہ نے محسوس کیا اچھا اب مجھے اور اسلام کو چیلنج، کہا میری بات تو الگ ہے یار، قدموں سے جو نالین لگ رہے ہیں ان کی طاقت دیکھ لے۔
زور سے کہو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اشارہ کیا, نالین پہنچی فائٹر پلین کی طرح, بھاگ رہا تھا, پہنچ گئی دونوں. خواجہ نے کہا تھا لانا انہی قدموں میں, بھاگنے نہ پائے. بھاگنے لگا, ادھر بھاگتا ہو, کہاں بھاگ رہا, ادھر بھاگتا, ادھر سیدھا قدموں پہ لا کے پٹک. اور جب قدموں پہ آیا تو کہنے لگا مہاراج جب تم اتنے پاورفل ہو تو تمہارے آقا محمد کتنے پاورفل. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان سرکار غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ کرامت چیلنج تھا جب اسلام کے سامنے, تب کرامت دکھائی, ورنہ اخلاق پیش کرتے تھے, اچھا کردار پیش کرتے تھے. میں نے روایتوں میں پڑھا. اور دیکھو یار ایک چیز اور میں بتاؤں بہت جلدی جلدی, بڑا عجیب معاملہ ہے جغرافیائی اعتبار سے. ہمارے آقا نے اسلام کی تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ مکہ شریف, ہے نا؟ اور سرکار خواجہ اسلام کو کہاں پھیلانے آئے؟ اجمیر شریف. اجمیر شریف اور مکہ میں بڑی مماثلت ہے, جانتے ہو کیسے؟ مکہ بھی ریتیلی زمین اور اجمیر بھی ریتیلی زمین. مکہ کے ارد گرد بھی سوکھے پہاڑ, اجمیر کے ارد گرد بھی سوکھے پہاڑ. مکہ میں بھی اونٹ چلتے تھے, مدینہ میں بھی, اجمیر میں بھی اونٹ چلتے ہیں. مکے میں بھی لوگ سخت دل والے تھے, اجمیر میں بھی لوگ سخت دل والے تھے. توجہ ہے نا؟ ایسی جگہ رسول نے بھیجا کہ میرے معین تمہیں یہاں جانا ہے اور اسے دین کا سینٹر بنا کر اسلام پھیلانا ہے. آئے اجمیر, کیسے پھیلایا جانتے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے, سنو آپ, تاریخ بتاتی ہے کہ خواجہ ایک جھوپڑی میں بیٹھے تھے. شان ریاض کیا بات ہے, جھوپڑی ہے اور راجستھان کا علاقہ آپ جانتے ہیں ٹھنڈیوں میں بھی گرمی رہتی ہے, اور اگر کہیں اپریل مئی جون ہو تو اکبر جی یاد آ جاتا ہے کہ اکبر کے بدن میں پڑ جائیں ابھی چھالے, پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون آ جاتا. مٹکا رکھا ہوا ہے, گلاس رکھا ہوا ہے, پانی بھرا ہوا ہے, جھوپڑی میں میرے خواجہ بیٹھے. آج زمین کے نیچے ہے تو یہ تاتا ہے, جب زمین کے اوپر ہوں گے تب عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بھی آ رہے ہیں, بیگانے بھی آ رہے ہیں, گورا بھی آ رہا ہے, کالا بھی آ رہا ہے, سفید بھی آ رہا ہے, لولا بھی آ رہا ہے, لنگڑا بھی آ رہا ہے, اعلیٰ ذات کا بھی آ رہا ہے, شمن بھی آ رہے ہیں, شودر بھی آ رہے ہیں, نیچی ذات کے بھی آ رہے ہیں, سبھی آ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں. کوئی بابا کو دیکھنے آ رہا ہے, کوئی دم کرانے آ رہا ہے, کوئی پھوک ڈلوانے آ رہا ہے, کوئی امتحان لینے آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں, سبھی آ رہے ہیں. مگر سرکار خواجہ کیا کرم فرماتے تھے, توجہ ہے یا نا؟ توجہ سے سنیے گا. سرکار خواجہ کے پاس آنے والا جب آتا تو میرے خواجہ کا عالم یہ تھا کہ میرے خواجہ یہ کرم فرماتے کہ آنے والا آیا تو گلاس میں پانی نکالا اور کہا پہلے پانی پی لو, مدعا بعد میں بیان کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ اب اگر اپریل مئی جون میں کوئی گیا ہوگا میرے خواجہ کے پاس, ہوٹوں پہ پپڑیاں, کیونکہ ریگستان کا ہے منظر, ہوٹوں پہ پپڑیاں, حلقوم میں کانٹے, پیدل چل کے گیا ہوگا, پیاس کی شدت. میرے خواجہ نے مٹکے سے پانی نکالا اور آنے والے کو کہا لو پہلے پانی پی لو, مدعا بعد میں بیان کرنا. پانی پلایا,
کس کو؟ اب ذرا توجہ کرو، آنے والوں میں کوئی شودر بھی آیا ہوگا، کوئی نیچی ذات کا بھی آیا ہوگا، تو میرے خواجہ نے اسی مٹکے سے وہی پانی اسی گلاس میں نکال کر اسے بھی پلایا ہے۔ لو یہ پانی ہے، پہلے پی لو، بعد میں تم مدعا بیان کرنا، بعد میں آنے کا مقصد بیان کرنا۔ شودر نے پیا ہوگا، نیچی ذات کے آدمی نے جب اسی گلاس میں پانی پیا ہوگا تو اس کے ذہن و دماغ میں انقلاب آیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا ایک وہ دھرم ہے جسے ہم مانتے ہیں، اور ہمارے دھرم میں اعلیٰ ذات کے لوگ اپنی مندروں میں ہمیں ماتھا تک نہیں ٹیکنے دیتے، اور یہ پیر بابا جانے کیسا دھرم لے کے آئے ہیں کہ جس میں خود پی رہے ہیں اسی میں ہمیں پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پی رہے ہیں اس میں ہمیں پلا رہے ہیں، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوگا کہ جب یہ پیر بابا اتنے اچھے ہیں، ان کا دھرم اتنا اچھا ہے، تو دھرم کے لانے والا محمد کتنا اچھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دھرم کو لانے والے محمد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ کتنے اچھے ہوں گے، وہ کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، فوراً دل میں انقلاب آتا ہوگا اور کہتا ہوگا حضور دیر نہ کریے، ہاتھ پھیلائیے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے خواجہ نے کردار سے اسلام پھیلایا، کیریکٹر سے اسلام پھیلایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی لنگر کھاتے ہیں اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رفو چکر ہو گئے۔ سوچو میرے بھائی، غور کرو، یہ سوچنے کا وقت ہے، غور کرنے کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے۔ کب عمل کرو گے؟ مصیبتیں تمہاری چوکھٹ پر آ گئی، فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہمارے آنگن میں گر رہے ہیں، اب بھی نہیں سوچو گے، اب بھی سرکار خواجہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے۔ کرامتیں حق ہیں، ان کا بیان بہت ہو چکا، مگر کسی کی سچی عقیدت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور ان کی تعلیمات میں سب سے اہم کیا ہے؟ میں نے جو پڑھا میرے خواجہ کی تعلیمات میں، سرکار خواجہ فرماتے ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ توفیق دے تو دن میں روزہ رکھے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کھانا کم کھایا کرے۔ فرماتے قرآن کی تلاوت کا التزام کرے، یعنی قرآن شریف کی تلاوت لازمی طور پر کرے، اور ارشاد فرماتے اللہ توفیق دے تو حج کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کی عزت کرے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد مومن پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت کرے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ یہ میرے خواجہ کی تعلیم ہے، ہم کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ چھوٹوں پر دستِ شفقت رکھتے ہیں، بڑوں کی قدر کرتے ہیں یہ چھوٹے؟ نہیں، یہ سماج ہم سے رخصت ہو گیا، یہ کردار ہم سے چھین لیا گیا۔ آج ہمارا بڑا چھوٹے پر دستِ شفقت نہیں رکھتا، آج کے سماج کا ہمارا چھوٹا بڑوں کی عزت نہیں کرتا، آج سلام کرنا عیب سمجھا جا رہا ہے، جبکہ نبی سے پوچھا گیا تھا ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، میرے آقا یہ بتائیں کہ اچھا اسلام کیا ہے، معیاری اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا افشوا السلام و اطعموا الطعام، خوب سلام کیا کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اچھا اسلام ہے، مگر ہم سبحان اللہ، پہچان کے سلام کرتے ہیں،
حضرت کو میں نے پہچانا تو حضرت السلام علیکم، خیریت ہے؟ آقائے نعمت ٹھیک ہے آپ؟ اور اگر نہیں پہچانتے ہمیں ہوگا کوئی مولوی جبہ کبہ پہن کے آجا بڑا ٹوپی ٹاپا لگا، میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر ہے ایسا تو آپ بتائیں یہ کیا مزاج بنا لیا ہے؟ ہمارے آقا نے تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور قرآن فرماتا ہے اذا حییتم بحیۃ تحیۃ بأحسن منہا اور ردوها، او کما قال اللہ، کہ جب سلام کرنے والا تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر اس کا جواب دو، اور اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم وہی لوٹا دیا گیا۔ ہم سلام نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر کہاں گئی؟ ہم نے تو بس سب کچھ پیروں پہ چھوڑ دیا، پیر جی آ گئے، حضور پیچھے لگے ہوئے، حضور مکان میں چلیے، حضور دکان میں چلیے، قدم رکھ دیجئے، تھوک دیجئے، بس دیکھ لیجئے، برکت ہو جائے، گھوم رہا پیر کے پیچھے، کاہے کے لیے؟ برا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ گھومتے ہو کہ نہیں پیروں کے پیچھے؟ بولو یار، ہم بھی گھومتے ہیں یار، تم بھی گھومتے ہو، دکان کے لیے حضرت، کاہے کے لیے؟ برکت ہو جائے، گھر کے لیے بلا دور، پھر نذرانہ بھی، تحفہ بھی، یہ لمبا چوڑا دسترخوان، حضرت کو کھانا ایک آدھ پیس ہے، اتنا لمبا دسترخوان لگا دیا، کون پیر صاحب آ رہا، اچھی بات ہے، پیر صاحب آ رہا، میں بھی مانتا ہوں کہ صاحب شرع پیر دعا کرتا ہے قبول ہوتی، قدم رکھتا ہے برکت ہوتی، گھر میں جاتا ہے بلائیں دور ہوتی، مگر سنو میرے بھائیو، پیر صاحب دعا کرے ممکن ہے کہ رد ہو جائے، مقبول نہ ہو، تو جس کی دعا رد ہو سکتی ہے اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں آپ، اتنے نذرانے، اتنے تحفے، اتنا ادب۔ اللہ کی قسم ایک ایسی ذات ہے جو دعا کرتی ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی، اللہ قبول ہی کرتا ہے، اور وہ پیر نہیں ہے، وہ ہستی ماں ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہستی ماں ہے۔ پیر کی دعا تو ایک وقت رد کی جا سکتی ہے مگر ماں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ماں جن کی زبان پر بولتا ہے ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، بزبان سرکار اعلی حضرت، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ حجاب، ماں کی دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں۔ پیر کی عزت کرو، بے شک وہ قابل احترام ہے، عزت کے لائق ہے صاحب شرع پیر، کریے آپ، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریے، مگر جہاں پیروں کا احترام کرتے ہیں وہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو سب سے پہلے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ زندہ میں تو حضرت کچھ خیال نہیں کرتے حضرت لوگ، اور اماں اگر مر گئی تو 12 ڈیگ بریانی سے 40واں، پھر گھر کی وہی بہو جو ایک لقمہ اور ایک قطرہ پانی نہیں دیتی تھی، ایک گلاس، اماں مر گئی ہیں 40واں، 40 طرح کا کھانا بنائیں گے، اماں کا فاتحہ دلائیں گے۔ ارے کمبخت، اب تو ان کو وہی ملے گا جو علماء پڑھیں گے، یا اس کھانے پر جو ثواب مرتب ہوگا وہی ان کو ملے گا، اس کھانے سے کیا فائدہ؟ اب انہیں
جب اس کھانے کا فائدہ تھا تب تو ظالم تم نے ایک ٹکڑا نہ دیا. کاش اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. اللہ اکبر. مجھے تو وہ واقعہ یاد آیا اور میں اس واقعے کو بیان کروں اور آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں. ماں باپ اگر ناراض ہیں نا تو ممکن ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ایک صحابی رسول ہے, آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بیمار ہو گئے. 3 دن نماز پڑھنے نہیں آئے تو میرے آقا نے پوچھا, ارے فلاں صحابی نہیں آتے؟ یہاں ہمارے اماموں کو سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی مقتدی 2-3 دن نہ آئے تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ آقا نے پوچھا وہ صحابی نماز پڑھنے آتے تھے, کیوں نہیں آ رہا؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. آقا نے فرمایا چلو دیکھنے چلیں گے. اللہ اکبر. آقا چلے ہیں, مصطفیٰ کے دیوانے چلے ہیں. یار آقا گزرے ہوں گے جب گلیوں سے تو کیا عالم ہوا ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مجھ تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزرتی. مصطفیٰ گزرے, پہنچے تو دیکھا نزا کا عالم ہے صحابی کی. نبی نے فرمایا پڑھیے لا الہ الا اللہ. زبان پر کلمہ نہیں جاری. تعجب ہے یار, حیرت ہے. وہ مصطفیٰ جو پہاڑوں اور پتھروں کو حکم دے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. صحابی سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو زبان سے کلمہ جاری نہیں. حیرت. میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ ان کے اور کوئی ہے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار؟ پتہ چلا ایک ماں ہے. کسی نے بتایا ماں ہے, ان سے ناراض ہے. نبی نے پتہ کیا کہاں ہے, دور دراز کہیں تھی, بلائی گئی. جب وہ آئیں پوچھا ماں آپ ان سے ناراض ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض, میرا بیٹا تو ہے مگر میں اس سے ناراض. کہا کیوں ناراض؟ کہا یا رسول اللہ اس کا باپ بچپنے میں انتقال کر گیا تھا, میں نے دوسرے کے گھروں میں مزدوری کر کے اس کی پرورش کی. جب یہ بڑا ہو گیا میں نے اس کی شادی کر دی. یا رسول اللہ اس کی بیوی جب سے آئی تو یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے, میں اس سے ناراض ہو گئی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہی وجہ ہے جو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا اماں معاف کر دو. تو بوڑھی عورت کہتی ہے یا رسول اللہ جی تو نہیں چاہتا کہ معاف کروں, اگر آپ کہہ دیں تو معاف کروں. میرے آقا فرماتے میں جبر کرنے نہیں آیا, حکم دیا جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو. لکڑیاں اکٹھا کی گئیں, آگ لگائی گئی, شعلے بھڑکے. نبی نے فرمایا اٹھاؤ اسے اور بہتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دو. بوڑھی عورت کھڑی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ کے شعلوں کے نظر کر دیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں اسے آگ میں ڈالا جائے گا. تڑپ گئی بوڑھی عورت, کہنے لگی یا رسول اللہ میرے دیتے جی میرا بیٹا آگ میں ڈالا جائے یہ میری ممتا کو گوارا نہیں. میں نے معاف کیا, میرا خدا معاف کرے. صحابی گئے جا کے دیکھا تو اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کرتا. جب ایک صحابی کا یہ حال ہے کہ ماں ناراض ہو تو وقت نزا کلمہ جاری نہ ہو زبان پر, تو ہم اور آپ اپنا مشاہدہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے دامن میں جھانکیں, غور کریں. ماں باپ اللہ کی بہت بڑی رحمت نعمت ہیں, بہت بڑی رحمت ہیں. جن کے ہیں میرے بھائیوں قدر کر لو. سرکار خواجہ کا حقیقی معنوں میں جشن منانا, ان کی سیرت کے جلسے کرنا حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ان کا کردار اپنایا جائے. مسجدوں کو بھرو, اچھا سماج بناؤ. یہی سرکار خواجہ غریب نواز کی سچی تعلیم تھی جس کی بنیاد پر سرکار خواجہ نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے. آپ بھی خواجہ کے غلام بنو. ممکن ہے کہ کوئی کفر والا
بتوں کے سامنے سر جھکانے والا تمہارا کردار دیکھ کر کہے جب تم اتنے اچھے ہو تو خواجہ معین الدین کتنے اچھے ہوں گے. تمہارے ہاتھ کو تمہارے کردار کو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھ لے. ایسے بن جاؤ. جس دن ہم ایسے بن گئے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دارین کی صلاح و فلاح عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو مذہب حقہ صحیحہ راشدہ جس کی پہچان عصر حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس پر استقامت عطا فرمائے. اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عزیز سعید جناب یوسف رضا کو اور ہمارے ان بھائیوں بزرگوں کو جنہوں نے اس محفل کا اس لنگر کا اہتمام کیا اللہ انہیں یہاں بھی شاد رکھے اور آخرت میں بھی شادابیاں عطا فرمائے. السلام علیکم. مجھے جانا ہے دوسری جگہ ورنہ میں سیر حاضری گفتگو کرتا آپ سے. کبھی اور محبتوں سے آپ نے بلایا تو میں انشاءاللہ آپ کو خطاب کروں گا اور آپ سے باتیں کروں گا. السلام علیکم.